أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد آستانہ عالیہ بارو شریف کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ پیر غلام حسین باروی صاحب عاشق حسین باروی صاحب زید مجدہم جامعہ غوثیہ مظہر العلوم اور جامع مسجد قباء کی انتظامیہ کے معزز اراکین و ذمہ داران اور یہاں کے خطیب محترم علامہ حافظ محمد اعجاز باروی صاحب، پھر مجھے یہاں لے کر آنے والے حضرت علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب زید مجدہم، دیگر علماء کرام، اس ادارے کے مدرسین کرام، آج حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کرام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لانے والے ان کے اہل خاندان اور اقارب اور معزز حاضرین مجلس، ہمارے پاس صاحبزادہ پیر عاشق حسین باروی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور میں پیرخانوں میں اور آستانوں میں آستانہ عالیہ بارو شریف کی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے فروغ علم دین کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اور اس آستانے کے زیر اہتمام دینی مدارس و جامعات کا ایک نیٹ ورک ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ادارے کے بانی، غوثیہ مظہر العلوم کے بانی علامہ محمد ابراہیم باروی صاحب کا عرس مبارک یعنی ایصال ثواب کی بھی تقریب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، پہلے سابقون الاولون مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ان کا شعار یہ ہے، ان کا طریق یہ ہے کہ یقولون، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے دینی بھائی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بخش دے۔ یہاں قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ایک اور سبق یہ ملتا ہے کہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں
آبا و اجداد ہوں، امہات و جدات ہوں، اعزاء و اقارب ہوں یا بزرگان دین ہوں، ان کے لیے جو دعائے مغفرت کا حکم ہے اس شرط کے ساتھ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کی جو موت ایمان پر نہ ہو ان کے لیے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے۔ البتہ دنیا میں ان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ پھر رب اغفر لی ولوالدی، دوسری دعا کیا ہے کہ ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی جیتے جاگتے چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک صاحب آئیں گے، ان کو دیکھ لینا۔ تھوڑی دیر میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے آئے ہیں اور تازہ تازہ وضو کا پانی ان کا ٹپک رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں بائیں ہاتھ میں ان کے جوتے ہیں۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ اگلے دن مجلس رسالت برپا ہوئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو کسی چلتے پھرتے جیتے جاگتے جنتی کو دیکھنا چاہے تو ابھی ایک صاحب آئیں گے، انہیں دیکھ لینا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ وہی انصاری صحابی وضو کر کے آئے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں جوتا ہے، آ کے بیٹھ گئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے ایسا ہی کیا اور پھر وہی صحابی آئے۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عشاء کے بعد ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب اپنے گھر پہنچے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میری گھر والوں سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے، ناراضی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ میں 3 دن تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو مجھے اگر آپ ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا جاؤ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں سے میری کوئی ناراضی نہیں تھی، میں نے تو بہانہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل آپ کی جنتی ہونے کی شہادت دی، تو میں نے جاننا چاہا کہ آپ میں کیا خوبی ہے، کون سی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 1 دن 2 دن 3 دن مسلسل جنتی ہونے کی شہادت دی۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ رات آپ نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، سوتے میں کبھی آنکھ کھلتی تو ذکر کر رہے ہوتے تھے، پچھلے پیر تہجد کے لیے اٹھتے تو ہم بھی اٹھتے ہیں، نماز کے لیے اٹھتے، تو یہ سارے کام تو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تو یہ جاننے کے لیے دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ ہمارے اس بھائی میں خوبی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی میں ہوں جو آپ نے دیکھ لیا۔ وہ چل پڑے تو
تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ بھائی ادھر آؤ، ایک بات سن لو کہ ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے لیے میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہی آپ کا کمال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ نہ رکھ، مومنوں کے لیے۔ اور یہ دوسرے مقام پر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنتیوں کے لیے فرمایا کہ ہم ان کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیں گے، اور پھر وہ تختوں پر آمنے سامنے بھائیوں کی طرف بیٹھے ہوں گے، یہ ان کا مقام ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دلوں کا حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے پاک ہونا یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور پھر ہم آپ سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا کبھی ہم بھی رات اس حالت میں سوئے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی بدخواہی نہ ہو؟ اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، اور سارے مومنوں کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ تو دعا کرتے تھے کہ یا اللہ از آدم تا ایندم جتنے انسان اور جن مومن گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ہمارے انبیاء کرام کا یہ طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ کہ آپ ہر روز اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگتے ہیں، پھر کہ اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے۔ تو ایک تو مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند باتوں میں آزمایا، وہ اس آزمائش پر پورا اترے، تو انعام کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو پوری انسانیت کا امام، مقتدی اور پیشوا بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی فوراً کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ شرف عطا فرمانا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، ٹھیک ہے آپ کی اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا مگر ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو ایک تو یہ آپ سب اپنا عادت بنائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بزرگوں کے لیے دعا کریں، رات کو سونے سے پہلے دعا کریں۔ اور چونکہ یہ سال ثواب کی تقریب ہے، تو یہ سال ثواب کے معنی یہ ہیں کہ بندے کو اس کے کسی نیک عمل پر
نماز ہوں، نوافل ہوں، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، درود ہوں، تسبیحات ہو، صدقات ہوں، اللہ کی طرف سے جو ثواب عطا ہو وہ اپنے بھائی کو بخش دینا، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال کے معنی پہنچانا، اپنے بھائی کو پہنچا دینا۔ تو اگر اس ثواب پہنچانے کا فائدہ نہ ہو تو اللہ حکم دیتا؟ تو اس لیے ایصال ثواب مسلمانوں کا شعار ہے، اس کی صورتیں تلاوت کر لیں، درود و تسبیحات و اذکار پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، صدقات دے دیں اور نیک کام کریں اور اس کا ثواب بخشیں۔ آپ اگر پیسے کسی کو دینا چاہیں تو جتنے نکال کے دیں گے اتنے کم ہو جائیں گے، جتنے نکال کر دیں گے جیب سے اتنے کم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی کو اپنی نیکیوں کا ثواب بخشیں گے تو کم نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی اس میں بخل نہ کرے کہ اگر ہم نے سب بخش دیا تو ہمارے لیے کیا بچے گا۔ آپ کی ثواب کی تجوری میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ایک حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جب آپ قبرستان میں جائیں، اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، بھائی، بہن، بزرگوں کی قبر پر جائیں تو اس کے آداب یہ ہیں کہ پائنتی کی طرف سے جائیں اور سرہانے کے سامنے قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس سے آپ کا میت کے ساتھ جو ہے مواجہہ ہوگا، جس کو کہتے ہیں روبرو ہونا، فیس ٹو فیس ہونا۔ کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب ذرا سا ڈھلک دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک میت کے لیے ہے کہ جب آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی۔ ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا تو رات کو ہم باہر نکلے تو روضہ رسول جہاں سے نظر آتا ہے وہاں کھڑے ہو کر ہم نے درود پاک پڑھنا، دعائیں شروع کر دیں۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہمارے، تو وہ جو وہاں کے متوع ہوتے ہیں، ایک بندہ آیا تو اس نے پکڑ کر کہا کہ قبلے کی جانب مڑ کے دعا کرو۔ کہ جب اسی طرح سے جب ہم روضہ رسول پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر مواجہہ کے معنی کسی کے سامنے فیس ٹو فیس ہونا، روبرو ہونا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں تو وہ پکڑ کے قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں کہ دعا اس طرف کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے ہم نے پھیرنا چاہا تو میں نے کہا میرا آپ سے سوال ہے کہ آج جمعے کا دن تھا اور آپ کے جو خطیب صاحب تھے وہ قبلے کی طرف پیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں انہوں نے دعا مانگی، تو آپ کا فرض تھا اٹھا کے ان کو قبلے کی جانب موڑ دیتے۔ آپ نے تو نہیں موڑا، قبلے کی جانب تو پیٹھ تھی۔ تو میں نے کہا کہ خطیب یا امام قبلے کی جانب پیٹھ کر کے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دعا کرتا ہے ان کے اکرام میں، میت کے سامنے قبر میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کے اکرام میں۔ تو ایک عام قرض پر مال دیتا تھا، تو پھر سال کے بعد میں ریکوری کے لیے، وصولیابی کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجتا تو ان سے کہتا
کہ انذر المعسر واتجوز عن المیسر، کہ کوئی تنگ دست آدمی آپ سے کہے کہ بھی میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے، مہلت دے دو، تو مہلت دے دیا کرو۔ اگر کوئی مالدار آدمی، کیونکہ اس زمانے میں تو دینار ہوتے تھے سونے کے، جیسے آج کل سونا آپ زیور لیں، کہتے ہیں یہ 22 کیرٹ کا ہے، 24 کیرٹ کا تو فل خالص سونا ہوتا ہے، 22 کیرٹ کا، 20 کا، 18 کا، 16 کا، تو اس زمانے میں دینار بھی ایسے ہوں گے۔ تو کہا کہ کوئی مالدار آدمی تمہیں کوئی کھوٹا ملاوٹ والا سکہ دے دے تو وہ تو کہے گا میں نے بیوقوف بنایا، لیکن تم صرف نظر کر کے قبول کر لیا کرو، اس کو شرمندہ نہ کیا کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، میں اس کا رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں نہ قبول کروں۔ تو اس لیے یہ ایصال ثواب کا مسلمانوں میں یہ شعار ہے، ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی صدقات دینے ہوں تو حضور نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو نامہ اعمال ہے، بک آف ڈیڈ ہے، اس میں کھاتے ہوتے ہیں، نماز کا کھاتا، روزے کا کھاتا، زکوٰۃ کا کھاتا، صدقات کا کھاتا، تلاوت و آیات و اذکار و تسبیحات کا کھاتا، اور سارے شعبے، تو یہ سارے کھاتے بند ہو جاتے ہیں۔ انقطع عنہ عمل، اس کا عمل کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب اس میں مزید انٹری یا اندراج نہیں ہوتا۔ لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کھاتے مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتے، کھلے ہوتے ہیں، ان میں انٹریز، اندراج ہوتا رہتا ہے۔ ایک تو من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ تو یہ کرتے ہیں نا، جوش ہے تو قوال پہ نوٹ پھینک دیے، نعت خوانوں پہ پھینک دیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کو ترجیح دو۔ صدقہ جاریہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا فیض جاری رہے۔ مثلا آپ نے مسجد میں پیسہ دیا تو یہ مسجد قیامت تک قائم ہے، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے اس مدرسے میں پیسہ دیا، آپ کی مدد سے کوئی حافظ تیار ہوا، اب وہ جب تک قرآن کی خدمت کرے گا، وہ 150 شاگرد تیار کرے گا، وہ آگے خدمت کریں گے، ان کی شاگرد آگے خدمت کریں گے، تو چونکہ حافظ کو تیار کرنے میں آپ نے مدد دی تھی، تو یہ آپ کے کھاتے میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں تو دیگیں پکا کر لوگ رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں آئیں کہ میں ایک حافظ قرآن کا خرچ اٹھانا چاہتا ہوں، 2 حافظوں کا اٹھانا چاہتا ہوں، میرے پاس دارالعلوم میں لوگ آتے ہیں کہ میں ایک حافظ کی کفالت کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ 7,000 روپے ماہانہ دیں۔ عالم کی کرنا چاہتے ہو تو 10,000 روپے ماہانہ دو، کیونکہ جس طرح سے آپ کے کاسٹ آف لیونگ بڑھ چکی ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی، تو اسی طرح سے ان مدارس اور مساجد کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ یہاں آ کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو۔ لیکن آپ
نعت خوانوں پر پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری قوم کا حال میں نہیں سمجھ پا رہا، تو جو عقل مند ہوں گے، غیرت مند ہوں گے، وہ کہیں گے پہلے ہمیں قرض کا بوجھ اتارنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب آپ دین کے نام پر دیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ دین کا بہترین مصرف کیا ہے، قوال ہے یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے۔ اس وقت آپ ہوش میں نہیں ہوتے۔ اس لیے صدقہ جاریہ او علم ينتفع به، یا آپ نے ایسا علم دیا کسی کو جو نفع دے، تو حافظ بننے میں، قاری بننے میں، عالم بننے میں آپ نے مدد کی، تو جب تک وہ اور اس کا شاگرد قیامت تک اس علم کو پھیلاتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا کوئی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو اس کو قبر میں نفع ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی قبر میں ہے، کرب میں ہے، تکلیف میں ہے، گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اچانک ٹھنڈی معطر خوشبودار ہواؤں کا جھونکا آتا ہے قبر میں، تو بندہ کہتا ہے یا رب انا ذالک، اے پروردگار یہ کرم کیسے ہو گیا؟ اس کو جواب ملا کہ ھذا لدعائے ولدک لک، تم پیچھے جو اولاد چھوڑ کر آئے ہو انہوں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، تو ان کی دعا کی برکت سے ہم نے قبر میں تمہیں راحت عطا کی ہے۔ تو اپنے جو وفات یافتگان ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقات بھی دو اور دعائیں بھی کرو۔ یہ مومنوں کا شعار ہے اور مومنوں کا طریقہ ہے۔ اب آپ کو تو ٹی وی اور سوشل میڈیا دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، یہ ایسی آفت آ گئی ہے کہ نہ آپ کو فرصت ہے نہ آپ کے بچوں کو فرصت ہے، جس کو دیکھو تو پکڑا ہوا ہے، بس یہ کھیل رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت رہ گئی، اذکار و درود و تسبیحات رہ گئے، بس اس میں کھیل رہے ہیں۔ تو اپنی اولاد کی، بچوں کی تربیت کرو، اور پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اگر 4 بیٹے بیٹیاں دیے ہیں تو ان میں سے ایک اللہ کے دین کے لیے دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماؤں نے اپنی گود میں اپنے بچے پال کر ان کو دین کے لیے دیا ہے، ان کو گود لے لو، ان کی کفالت کرو، ان کی مدد کرو۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ یہ مدارس چلتے رہیں، پھلیں پھولیں اور ہمارا دین باقی رہے، قرآن کی تعلیم عام ہوتی رہے۔ تو مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ برادری تھوڑا ناک اونچی کرنی ہوتی ہے نا آپ کو، تو برادری کو دیگیں وگیں پہ کھلاتے ہو تو وہ ناک اگر نیچی رہے تو کوئی بات نہیں ہے، عزت تو وہ ہے جو آخرت میں ملے، اللہ کی بارگاہ میں ملے۔ تو دینی معاملات کو ترجیح دو، ان مدارس کو آباد کرو، ان کے دست و بازو بنو، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ بچے فرشتے نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی بچے ہیں جیسے آپ کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ شرارت کرے تو آپ کو پیار آتا ہے، تو یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ اگر کسی وقت آپ دیکھیں کہ یہ شرارت کر رہے ہیں تو سمجھائیں، پیار کریں اور پیار سے سمجھائیں۔ اسی طرح سے جو نوعمر لڑکے بچے
مسجدوں میں آتے ہیں تو بوڑھے ریٹائرڈ لوگ بعض اوقات کڑتے ہیں. کڑنا نہیں چاہیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں پر اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا، جب کہ اس کے سائے رحمت کے سوا محشر میں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کہ جس نے جوانی کے آغاز میں اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. اس لیے میں اپنے جیسے بوڑھوں سے کہتا ہوں، کیا پتہ آپ کے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہ لگے جو ایک نوجوان کے ایک سجدے کی لگتی ہے. تو اس لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرو. علماء کو بھی چاہیے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرو. میں تو کہتا ہوں میرے بس میں ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، ہر نوجوان جو مسجد میں آئے، نوعمر لڑکے، ان کو ہار پہنائیں، ان سے محبت کریں. اور ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے تو حدیث میں آیا کہ وَلِيَلِلْ امام اولو الحلم والنہا، کہ امام کے پیچھے بالغ اور عقل مند لوگ ہوں، تاکہ اگر کسی وقت امام کی کو نماز میں کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے سے پکڑ کر آگے کر سکے، امامت کی جگہ کھڑا کر سکے. لیکن پچھلی صفوں میں بجائے اس کے کہ ان بچوں کو پیچھے بھیجیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ پہلے بڑوں کی صف، پھر بچوں کی صف، پھر عورتوں کی صف، لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کریں تو وہ ہنسیں گے، کھیلیں گے. اب ان کو درمیان میں کھڑا کرو تاکہ آپ کے درمیان میں پیچھے صفوں میں کھڑے ہوں، تاکہ وہ نماز صحیح پڑھنا سیکھیں، صحیح رکوع میں جانا سیکھیں، سجدے میں جانا سیکھیں، اور نماز میں وہ توجہ ان کی نماز کی طرف ہو، شرارتوں کی طرف نہ ہو. اس لیے یہ جو ادارہ ہے مدرسہ غوثیہ مظہر العلوم، آپ حضرات اس کے معاون بھی بنیں، اس کے سرپرست بنیں، اس کے دست و بازو بنیں، اور ہر ایک کی خامیاں ہی نہیں ڈھونڈا کرو، اچھائیاں بھی دیکھا کرو. وہ ایک اشفاق احمد خان صاحب ہوتے تھے، ادیب. وہ جب صرف پی ٹی وی کا زمانہ تھا تو وہ زاویہ کے نام سے پروگرام کرتے تھے، کوئی ایک آدھ سبق آموز بات بتاتے تھے. تو ایک پیغام انہوں نے بتایا کہ ایک بڑھیا تھی، انہوں نے ایسٹ پنجاب سے ہجرت کی تھی ادھر پاکستان میں. تو ایک بھٹیارن تھی، بھٹی پہ دانے بوننے والی. تو کہنے لگے کہ اس کے سامنے جس کسی کی بات کی جاتی وہ اس کی کوئی اچھی بات کرتی، اس کی برائیاں نہیں بیان کرتی تھی، خرابیاں نہیں بیان کرتی تھی. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں نے اور میرے بھائی نے فیصلہ کیا کہ آج اس بڑھیا کو ہم پھنساتے ہیں. ہم گئے، ہم نے کہا مائی شیطان دے بارے چ کی خیال ہے توڑا؟ اس نے کہا پت دھن دا بڑا پکا ہے، کہ دھن کا بڑا پکا ہے کہ جس کے پیچھے لگ جائے تو اس کو اپنے راستے پر ڈال کے چھوڑتا ہے. تو اس نے اس میں بھی ایک خوبی تلاش کر لی کہ اگر وہ تو برے کام کے لیے دھن کا پکا ہے، آپ نیک کام کے لیے دھن کے پکے بن جائیں اور جس کام میں لگیں
اس کام کو مکمل کر کے چھوڑیں تو کیا اچھی بات ہے۔ اس لیے میں ہمارے بزرگ ہیں علامہ محمد اشرف گورمانی صاحب، یہ ہمارے گلستان جوہر میں سنی علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، تو ہم بھی وہی رہتے ہیں، تو یہ جو ہمارے سربراہ ہیں تو اس لیے پکڑ کے لے آتے ہیں، حالانکہ یہ خود بہت اچھے خطیب ہیں، مقرر ہیں۔ میں نے کہا آپ خود کیا کرو بھائی، تو اب جب کہ آ گیا ہوں تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی، اور یہ بچے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو قرآن یاد کرے من استظہرہ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن یاد کرے، اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تو قیامت کے دن اس کے آباء و اجداد میں سے جن 10 افراد کے لیے جہنم کی ڈگری صادر ہو چکی ہوگی، یہ شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو ایک حافظ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ جن بچوں کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتے ہیں، پڑھائیں ضرور، وہ ان کی دنیا سنوارنے کے لیے، لیکن جن بچوں کو حفظ میں ڈالتے ہیں یہ آپ اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے، یہ آخر میں آپ کے لیے وسیلہ شفاعت بن سکتا ہے۔ اس لیے یا تو اپنے بچوں کو لاؤ، ورنہ جو بچے پڑھیں ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی مدد کرو۔ جو اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے ہاں معمولی تنخواہیں دیتے ہیں، جب معمولی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا تو یہ فرشتے تو ہیں نہیں، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ لہذا ان کی ضروریات کا آپ کو پورا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس جامع مسجد قباء کی انتظامیہ کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مدرسہ غوثیہ مظہر العلوم کے ارکان کا بھی، اور ہمارے مولانا حافظ محمد اعجاز نے اپنے دادا ہیں یا والد ہیں، اپنے والد ماجد کے ایصال ثواب کے لیے یہ تقریب منعقد کی ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو اسی طرح سے یاد کیا کریں، ایصال ثواب کیا کریں، دعاؤں میں یاد کیا کریں، اور اس کو کبھی نہیں بھولا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جو چند کلمات میں نے بیان کیے ہیں انہیں قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔